رانا صاحب ابھی آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب بالکل رنجیدہ نہیں ہے، لیکن یہ بات فضل الرحمان صاحب نے بھی پچھلے دنوں ایک پروگرام میں کہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھ سے جب ملاقات ہوئی ہے تو وہ اس بات پر رنجیدہ ہیں کہ ان کا راستہ روکا گیا ہے۔ میں نے ابھی پہلے ایک اخباری رپورٹ کا حوالہ دیا تھا، تو کوئی تو ان کا گریونس ہے جو مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا؟ نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب خیر ٹھیک ہے، وہ اپنی آبزرویشن دے رہے ہوں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں تو خود ملا ہوں نا میاں نواز شریف صاحب سے 8 فروری کے بعد، ان سے بات بھی ہوئی ہے۔ اب جو بھی ملتا ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بیان کرتا ہے، اپنی بات کرتا ہے۔ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ بالکل اس کے اوپر نہ وہ ان کو کوئی غلط فہمی ہے، نہ وہ رنجیدہ ہے، اور وہ الیکشن کا جو نتیجہ ہے اس سے مطمئن ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ جو عرفان صدیقی صاحب نے موقف اختیار کیا، پھر تو وہ بھی ٹھیک نہیں کہہ رہے کہ جی وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ وہ تو کہتے ہیں ان کا لنڈن میں ہی پلان نہیں تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے۔ دیکھیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی بڑی پارٹی جو ہے وہ عوام کے سامنے ایک سلوگن، ایک موقف، ایک واضح پروگرام کے ساتھ جائے، لیکن اس پروگرام، اس موقف کے ساتھ وہ مخلص نہ ہو؟ کیا ہم یہ بات کر کے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو دھوکہ دے رہے تھے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے 21 اکتوبر کو جو موقف وہاں پہ رکھا عوام کے سامنے، اس کے بعد پارٹی پلیٹ فارم سے میاں نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے، اور اس کے ساتھ ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنے سے متعلق جتنی بھی ہم نے کمپین کی ہے، اس میں ایک لفظ بھی نہ ہم نے غلط کہا ہے، نہ اس میں کوئی ایسا ابہام تھا۔ یہ بڑی واضح باتیں ہوئی ہیں، اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے نے خود بھی کی ہیں، ان کی جگہ پہ پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے بھی لوگوں نے کی ہے، پارٹی کی دوسری سینئر لیڈرشپ نے بھی کی ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے نعرے تک لگوائے ہیں، بار بار بات کی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے بار بار بات کی ہے۔ تو یہ میں کس طرح سے تسلیم کر لوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو ورگلانے یا دھوکہ دینے کے لیے کر رہے تھے؟ بالکل ہم سچائی سے کر رہے تھے، اور بالکل خلوص سے کر رہے تھے، اور صحیح کر رہے تھے۔ صحیح ہے۔ تو رانا صاحب، تو یہ وزیر اعظم صاحب جب شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا تو نواز شریف صاحب کے پاس ایک آپشن موجود تھا کہ وہ خود بھی بن جاتے وزیر اعظم۔ پاورز تو شہباز شریف کے پاس بھی وزیر اعظم والی ہیں، جو ایگزیکٹو پاورز ہوتی ہیں، نواز شریف کے پاس بھی وہی ہوتی ہیں، پالیسی وہی بنا رہے ہوتے۔ کیوں نہیں انہوں نے وزیر اعظم بننا پسند کیا؟ اس میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ آخر رکاوٹ تو شہباز شریف کو بھی کوئی درپیش نہیں ہے، وہ نواز شریف کو بھی درپیش نہ ہوتی۔ نہیں، دیر از اے اپنا ہیوج ڈفرنس بٹوین کولیشن گورنمنٹ اینڈ پارٹی گورنمنٹ۔ میاں شہباز شریف صاحب جو کہ 3 مرتبہ اپنے مینڈیٹ سے، اپنے پارٹی کے مینڈیٹ سے وزیر اعظم بنے ہیں، انہوں نے کولیشن مینڈیٹ کے اوپر وزیر اعظم نہیں بننا تھا، یہ بات پہلے ہی واضح تھی۔ اس میں کیا مسئلہ ہے سر؟ اس کے مطابق انہوں نے نہیں، خیر مسئلہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسئلہ، دیکھیں پارٹی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے، کولیشن گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ کولیشن پارٹنرز کی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ وہ اس میں فیصلے آپ کولیشن پارٹنرز، سٹیک ہولڈرز کی مرضی کے اپروول کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اپنی پارٹی میں آپ اپنی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو ڈفرینس تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ ڈفرینس جو ہے وہ جب سامنے آیا تو یہ پھر فیصلہ ویسے میاں نواز شریف نے کیا کہ اب کیونکہ کولیشن گورنمنٹ چلانے کا ایکسپیرینس جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، تو وہ اگر اب کولیشن گورنمنٹ کا معاملہ آیا تو وہ جو ہے وہ لیڈ کریں پارٹی کو،
اور اگر سمپل میجورٹی ہوتی تو بالکل وزیر اعظم جو ہے وہ میاں نواز شریف ہی ہوتے. لیکن سر آپ نے کئی شہباز شریف صاحب کو قربانی کے پہ تو نہیں لگا دیا، کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی جو انہوں نے کولیشن گورنمنٹ چلائی وہ پرفارم تو نہیں کر سکے تھے، تبھی تو آپ الیکشن اس طرح سے نہیں جیت سکے جس طرح سے آپ جیتنا چاہتے تھے. خود نواز شریف صاحب مانسہرہ کا حلقہ ہار گئے. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو شہباز شریف صاحب کو بھی قربانی کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے تھا شاید. نہیں، کولیشن یہ سوچ بھی تھی پارٹی میں کہ ہم کولیشن گورنمنٹ کو ہیڈ نہ کریں یا کولیشن گورنمنٹ میں نہ جائیں، اور پیپلز پارٹی میں بھی یہ سوچ تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کولیشن میں نہ آئے. پیپلز پارٹی نے اب تو یہ بات آن ریکارڈ ہے، پیپلز پارٹی نے اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بنانے میں وہ انٹرسٹڈ تھے، لیکن وہ مانے ہی نہیں. اس نے کہا جی میں نے تو آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی. اس کا تو ایجنڈا ہی ایک ہے، وہ کسی سیاستدان کسی جماعت کے ساتھ نہ بات کرنے نہ بیٹھنے نہ کوئی بات معاملہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کسی سیاستدان سے بات نہیں کرے گا، اس کا تو معاملہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہے. تو پھر ایسی صورت میں آپ بتائیں کہ پھر اگر ہم بھی کولیشن گورنمنٹ میں نہ آتے تو پھر تو ملک کدھر جاتا؟ پھر صحیح ہے، اگر کسی نے تو بنانی تھی نا گورنمنٹ، وہ ویکوم تو نہیں آپ چھوڑ سکتے تھے. صحیح. رانا ثناء اللہ صاحب، آج عارف حبیب صاحب نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے باسیوں سے بھی ہاتھ ملائیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے تو سیاسی استحکام آئے گا اور تو ہی کاروبار چلے گا. کیا اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھا سکتی ہے حکومت؟ ذاتی طور پہ عارف حبیب صاحب کو میں سنتا رہتا ہوں، بڑے غیر جانبدار، غیر سیاسی، کاروباری وہ شخصیت ہیں. تو مجھے ان کی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ میری ان سے گزارش ہوگی کہ جو اڈیالہ میں بیٹھے ہیں ان سے بھی تو بات کر لینا. کوئی ہاتھ تو دونوں طرف سے ملایا جاتا ہے نا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو میں تو ڈائلاگ کا حامی ہوں، بالکل میں اپنی پارٹی کے اندر بھی اس بات کو اٹھاتا ہوں اور میں بات کرتا ہوں. تو اگر عارف حبیب صاحب نے بھی کی ہے تو میں بالکل اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ سیاست میں ہونا چاہیے. سیاست ڈائلاگ کے بغیر، اور خاص طور پہ پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے یہ تو چل ہی نہیں سکتا. صحیح ہے، لیکن رانا صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جتنی خرابی پچھلے 10 سال سے 14 سے لے کے 24 تک آئی ہے، وہ صرف اس وجہ سے آئی ہے کہ ایک پارٹی جس کو عوامی مینڈیٹ یا پارلیمنٹ میں جس کی نمائندگی ہے وہ بات کرنے پہ یقین نہیں رکھتی. یہ ساری خرابی کی جڑ ہی وہ ہے. رانا صاحب، مگر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بات چیت کے لیے ماحول حکومت کو بنانا ہے؟ نہ آپ ان کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ ان کو کوئی کمیشن دینے کے لیے تیار ہیں جو الیکشن کی دھاندلی کا پروو کرے، نہ آپ ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دینے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ ان کے وہ کیسز جن کے بارے میں آپ خود کہہ چکے ہیں یہ کوئی کیسز نہیں ہیں اور یہ بوگس کیسز ہیں، نہ آپ ان میں پروسیکیوشن چھوڑنے کو تیار ہیں یا باہر نکالنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کچھ دیں گے تو بات چیت آگے بڑھے گی. ان میں سے کوئی بات بھی جو ہے وہ نہ میں نے کہی ہے نہ ان باتوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ کیسز بوگس ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 100% یہ کیسز درست ہیں. صاحب آپ نے کہا تھا نا کہ اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے. چوری ہوئی ہے جی، آپ نے کہا تھا قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے، کمزور کیسز ہیں. وہ تو نہیں، عزت کا کیس کے بارے میں تو آپ خود کہہ چکے ہیں. جی، جو پروسیجر لیپس ہیں وہ ٹرائل میں اگر رہے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو پہنچتا ہے، کیونکہ یہاں پہ قانون یہ ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے نا وہ ملزم کے حصے میں ہوتا ہے. اس کا اگر جرم میں شک پڑ جائے وہ بری ہو جاتا ہے. تو وہ میں نے کہا تھا کہ ان کا جو ٹرائل ہے اس میں کوئی پروسیجرل خامیاں جن کی نشاندہی کی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. باقی توشہ خانہ میں چوری اس نے کی ہے، یہ تو 2+2 4 ہے. سائفر اس نے پبلک کیا ہے. کیسز تو وہ بوگس نہیں ہے، کیسز وہ بالکل حقائق پہ مبنی ہیں، لیکن ان کا جو ٹرائل ہے اس میں جو پروسیجر لیپسز ہیں وہ اگر ہوئے ہیں تو وہ اس پروسیکیوشن ٹیم کا جو ہے وہ کی غلطی ہے کہ اگر انہوں نے وہاں پہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر نظر نہیں رکھی، اور اگر وہ اپیل میں آ کے ملزم کو جو ہے وہ اس کا بینیفٹ ملتا ہے. رانا صاحب، جب یہ فیصلے آ رہے تھے اس وقت جی سیٹیں نہیں دی، فلاں چیز نہیں دی، فلاں چیز دے کے وہ سیٹیں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دینی یا ہم نے دینی؟
سر آپ نے اپنا جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بینچ الیکشن کمیشن میں آپ نے لاہور کھڑا کیا تھا نا رانا صاحب، آپ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب الیکشن کمیشن میں کھڑے تھے، انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ جی ہمیں سیٹیں دی جائیں یہ والی، تو آپ نے مانگی ہے تو الیکشن کمیشن نے دی ہے نا؟ نہیں تو الیکشن فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کیا ہے نا، تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو نہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے لکھ لیا. وہ جو پشاور ہائی کورٹ جو کہ ان کا بہت پسندیدہ ہائی کورٹ ہے، اس کے لارجر بینچ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے، ہم نے کروایا ہے.